بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فکر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ جس طرح اچھی چیز کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح برائی کو پھیلانا بھی گناہ جاریہ ہے، جس کا ثواب یا گناہ آپ کو ملتا رہتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لہٰذا احتیاط کیجیے۔ کمظرف آدمی دوسروں کو خوش دیکھ کر ہی غمزدہ ہو جاتا ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہیں۔ وہ ان کی خوشیوں کو برباد کرنے پر تل جاتا ہے۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائے۔ وہ اپنے لیے جنت کو وقف سمجھتا ہے اور دوسروں کو دوزخ سے ڈراتا ہے۔ ایک بخیل انسان نہ خوش رہ سکتا ہے نہ خوش کر سکتا ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا گلہ ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ جب تک پیسے کی محبت سے انسان بچتا نہیں ہے اور لذت وجود سے نہیں بچتا تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنی کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے کسی کے کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائے، سکون قلب حاصل ہو جائے گا۔ اگر کسی ناپسندیدہ شخص کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو اس کو آپ کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ صرف ایک آدمی کے ساتھ آپ کو ناراض ہونے کی اجازت ہے کہ جس نے آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ورنہ اور کسی کے ساتھ آپ کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ باقی ہر ایک کو بخش دو۔ گناہ کی دنیا سے مڑ کے آنے والا اللہ کے یہاں زیادہ قابل عزت ہے، کیونکہ وہ اس جگہ سے مڑ آیا ہے جہاں سے مڑنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے زیادہ استقبال ہوا کرتا ہے، تو گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو۔ سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انا کا سجدہ ہے۔ خدا کو اپنے وجود میں دیکھنا ہو تو ان آنسوؤں میں دیکھو جو رقت کی شکل میں آتے ہیں۔ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جب رقت طاری ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں۔ سجدے میں ہوں جب آنکھیں پرنم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہو، تو یہ ایک خاص مقام ہے۔ اس لیے یہ آنسو جو ہے یہ غم کی بات نہیں ہوتی۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے اور ان کا آسرا لے لے تو بس سارے ہی کامیاب ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ورد زبان پر ہو تو عذاب نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جو متقی نہ ہو۔ نماز کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل ایمان نہ لایا ہو۔ اسی طرح حج کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل حاجی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ میں یہ گزارش کر رہی ہوں کہ بہتر وقت آنے والا ہے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ملک قائم رہے گا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ محروم اور مظلوم کی دادرسی ہوگی۔ حق والا حق پائے گا۔
اس سے پہلے کہ یہ زندہ چہرہ میت بن جائے، اس کا اچھا استعمال کر لو۔ ہم ایک دوسرے کی جدائیاں ہیں اور ایک دوسرے کا وصال بن کر بیٹھے ہیں، کوئی پہلے اور کوئی بعد میں چلا جائے گا۔